اس کائنات میں مجدد صاحب جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جی امراء ہیں، سلاطین ہیں، جی حکمران ہیں، ان کی دربار اور ان کی سلطنت کے آداب جی ان کے وزیر مقرر کیا کرتے تھے، جی یا حکمران اور سلاطین از خود اپنے دربار کے قواعد و ضوابط، اصول اور آداب جی متعین کیا کرتے تھے۔ جی لیکن دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم ترین دربار عالی شان ہے سبحان اللہ کہ دربار رسالت مآب کے آداب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آپ کے خلفاء یا بعد والوں نے مقرر نہیں کیے، جی بلکہ دربار رسالت مآب کے آداب خود رب ذوالجلال سبحان نے اللہ مقرر فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پہلا ادب امتی کے لیے یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت، عظمت، مقام، مرتبہ، شان اور آپ کی رفعت کو اپنی سوچ کے مطابق، اپنے علم اور اپنی فکر کے مطابق بیان نہ کرے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر کوئی بھی نامور اسکالر، عالم دین، بڑے سے بڑا علمی دنیا میں، روحانی دنیا میں پرواز کرنے والا جی کوئی شخص اپنی پرواز کے مطابق حضور نبی رحمت صلی علیہ اللہ علیہ وسلم السلام کے ذکر پاک یا حضور کے دربار رسالت مآب کے آداب کو متعین نہ کرے۔ نہ کرے، ٹھیک ہے بات ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ ادب نہیں ہے، جی یہ ایمان نہیں ہے۔ جی ادب کیا ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت اور آپ کی عظمت اور آپ کے مقام اور مرتبہ کو یوں بیان کرے جیسے رسول اللہ نے سبحان اللہ از خود اپنے دربار کے شان کو بیان کیا یا اللہ نے اپنے محبوب سبحان کی اللہ عزت کو بیان سبحان کیا۔ اللہ سبحان اللہ قرآن مجید میں خالق کائنات فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ سبحان اللہ وَتُوَقِّرُوهُ سبحان اللہ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بعد دو چیزوں کا ذکر کیا جی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا، جی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی ذات اور اپنے محبوب کی ذات کو اکٹھا رکھا ہے۔ سبحان اللہ فرمایا تاکہ تم ایمان لے کر آؤ، کس پر؟ باللہ، اللہ کی ذات سبحان پر، اللہ ورسولہ اور اس سبحان کے اللہ رسول کی ذات پر۔ تو سبحان ایمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور مصطفیٰ کی ذات کو اکٹھا رکھا۔ سبحان اللہ سبحان ادب اللہ یہ ہے سبحان کہ اللہ جب وہ ذکر خدا کرے تو ذکر مصطفیٰ بھی کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ تلاوت کی صورت میں ہے تو پھر نعت کی صورت میں محبوب کے قصیدے، حضور کی سبحان نشید، حضور کے ترانے، حضور کی نعتیں، سبحان اللہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے تو مصطفیٰ کی ثناخوانی بھی ہونی سبحان چاہیے۔ یہی ادب ہے۔ اور سبحان پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کے ذکر کو بے شمار مقامات پر ملا کر ایک ہی آیت میں، سبحان بلکہ ایک ہی وصف اور ایک ہی فعل یا ایک امر یا ایک حکم یا ایک خبر میں، جس میں اللہ نے اپنا ذکر کیا، اپنے محبوب کا بھی ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ آیات کو بھی تبدیل کرنا سبحان گوارا نہیں کیا سبحان کہ اللہ پہلی آیت میں اپنا ذکر کرتا، پھر اگلی آیت سبحان میں اللہ مصطفیٰ کا ذکر سبحان کرتا۔ اللہ آیت تو آیت ہے، وصف بھی ایک ہے، حکم ایک ہے، امر ایک ہے، اور اسی امر میں، اسی وصف میں اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ مصطفیٰ کی ذات کو ملا کر بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ یہ بھی ادب مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، اس کے رسول کی ذات پر۔ سبحان اچھا، اللہ ایمان لانے کے بعد جبین ترستی ہے کہ اللہ کے حضور وہ سجدہ ریز ہو۔ سبحان اللہ بندہ مومن کی جی جس کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے جی تو اس کی جبین تڑپتی ہے کہ وہ کب دربار الہی کے اندر وہ جھک جائے اور وہاں سے لذات اور کیفیات، انوار و تجلیات حاصل کرے اور اپنی روح کے اندر اس کو سنبھالے۔ سبحان اللہ جبینیں تڑپتی ہیں، ترستی ہیں، مگر رب ذوالجلال نے اسی آیت مجیدہ میں ایمان کے بعد اپنی عبادت کا ذکر نہیں کیا، اللہ اکبر اللہ ترتیب اکبر یہ بیان کی۔ اللہ اکبر سبحان ہم اللہ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا یا پڑھا لیا تو اب آئیے ہمارے ساتھ چلیے، عبادت کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ترتیب نہیں ہے۔ اللہ اکبر پھر ترتیب کیا ہے؟ سبحان فرمایا اللہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، سبحان تم اللہ ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر، رسول کی ذات پر۔ سبحان اس میں اللہ تو اکٹھا کر دیا۔ جی آگے دو چیزوں میں اللہ نے جدا جدا بیان کیا ہے۔ جی اپنے لیے
کچھ اور بیان کیا، اپنے محبوب کے لیے کچھ اور بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ اب میں یہی سوال کرتا ہوں کہ ایک ہے دربار الہی اور ایک ہے دربار رسالت، تو بڑا اور عالی مرتبہ دربار کس کا ہے؟ سبحان سب اللہ۔ کہیں گے دربار الہی، جی۔ اللہ کا دربار سب جی۔ سے بڑا ہے۔ اور قرآن مجید میں بے شمار مضامین ہیں، اور ان میں سب سے فائق اور اغلب اور مقدم، سب سے افضل و اعلیٰ جو ذکر ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اور سب سے اول جو درجے کا حق ہے وہ اللہ کا حق ہے۔ جی۔ مگر عجیب کیفیات ہیں اس آیت میں مجدی صاحب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ ایمان لاؤ تاکہ تم اللہ پر، اس کے رسول پر، یا اللہ اب نماز پڑھیں، جی۔ اب اجازت ہے کہ تیرے حضور ہاں۔ بندگی کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ اللہ فرمایا اکبر، نہیں، ٹھہرو، نہیں۔ رکو۔ مالک کیا کریں؟ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، سبحان اللہ۔ میری سبحان- عبادت سے پہلے میرے یار کی تعظیم کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بھئی، یہ تو اس وقت ممکن ہو سکتا تھا کہ حضور تشریف فرما ہوتے، عبادت سے پہلے حضور کی تعظیم کی جاتی، جی۔ جو بھی آداب ہوتے، جی۔ اور قرآن و سنت میں بے شمار آداب بیان ہوئے۔ جی۔ اب ہم کیا کریں؟ 14 صدیوں کے بعد، 1446 ہجری چل رہی ہے، جی۔ 14.5 صدیاں گزر رہی ہیں، جی۔ اب ہم کیا کریں؟ کیا اب نماز ڈائریکٹ پڑھ لیں ایمان لانے کے بعد؟ فرمایا نہیں، اللہ تم ابھی اکبر، بھی ٹھہرو، اللہ اکبر، اللہ نماز اکبر۔ پڑھ رہے ہو تو کم از کم یہ خیال تو کرو کہ نماز ادا کس کی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان جس کی عبادت ہے اس نے تو ادا کی نہیں ہے، اللہ اکبر، اس نے تو پڑھی نہیں، نہ اللہ تکبیر تحریمہ کہی، نہ قیام کیا، نہ رکوع کیا۔ اللہ اکبر۔ تو بتلانے والے کو ترتیب یوں بتلانی چاہیے کہ ایمان لے آئے ہو، اب ادب مصطفیٰ ہے، سبحان اب اللہ، تعظیم مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کی تعظیم کرو، توقیر کرو۔ پھر آگے جا کے کہا اب باری آتی ہے عبادت کی، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً سبحان وَأَصِيلًا، اللہ۔ اب دن کو نمازیں پڑھو، رات کو عبادت کرو، تمہاری عبادتیں قبول ہیں کہ تم نے میری عبادت سے پہلے سبحان میرے اللہ، یار کا ذکر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان یہی اللہ، تعظیم ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ حجرات میں فرمایا، اب سبحان یہاں پر بھی اگر بات کی جائے تو وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، جی۔ ورنہ وَتُعَزِّرُوهُ، تعزیر کا یہاں پر ذکر کیا۔ جی۔ اس کے دو مخالف معنی ہیں، متضاد معنی یہ رکھتا ہے۔ تعزیر کے معنی ادب بھی ہے، تعظیم بھی ہے، اور تعزیر کے معنی جرم بھی ہے۔ جرم پہ جو سزا ملتی ہے، اگر وہ حد نہ ہو تو اس کو قابل تعزیر کہا جاتا ہے کہ یہ حد نہیں، یہ تعزیر ہے۔ بہرحال یہاں پر تعزیر کا ہمیں حکم دیا، وَتُعَزِّرُوهُ، وَتُعَزِّمُوهُ نہیں کہا جی۔ مجدد صاحب کہ جی۔ تعظیم کرو، نہیں فرمایا تعزیر کرو۔ جی۔ ہمارے ہاں یہ تعزیر کا لفظ اردو میں عمومی طور پہ بولا نہیں جاتا، تعظیم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جی۔ ادب سے کروڑہ درجے اوپر ہے تعظیم، جی۔ اور تعظیم سے کروڑہ درجے اوپر ہے تعظیم۔ سبحان اللہ، تو سبحان اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کا ادب کرو، جی۔ ہم نے تو نام رکھا نا۔ جی۔ جی۔ آج اس پروگرام میں، فیضان اولیاء پروگرام میں، ہم نے نام رکھا ادب مصطفیٰ۔ اداب مصطفیٰ۔ جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کا ادب بجا لاؤ، اللہ اکبر، ادب سے آگے درجہ ہے تعظیم کا، سبحان اللہ۔ اور تعظیم سے کروڑوں درجے آگے درجہ ہے تعزیر کا۔ واہ واہ، فرمایا کہ ادب کی حد کر دو سبحان اللہ، تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، تعزیر کا بھی وہی معنی جو معنی توقیر کا۔ جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات تو یہ ادب نہیں کہا، پھر اس سے اوپر تھا تعظیم، تعظیم بھی نہیں کہا، سب سے اوپر درجہ تھا تعزیر کا، فرمایا تعزیر کرو، سبحان اس سے اوپر درجہ ہی کوئی نہیں ہے ادب کا۔ جی۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور لفظ ملا دیا، فرمایا وَتُوَقِّرُوهُ، جب تعزیر کہہ دیا تھا تو توقیر کے معنی اسی کے اندر پائے جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اول تو اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ درجے کا ذکر کیا، پھر اللہ نے دوبارہ حکم دیا وَتُوَقِّرُوهُ، پھر ادب کرو، سبحان اللہ، تعظیم بجا لاؤ۔ سبحان۔ ہمارے پاس وہ لفظ نہیں ہے، اردو بانج ہے۔ جی۔ انسانیت کی عقل و خرد اور فکر اور شعور یہ نہ بلد اور نہ آشنا ہیں، وہ الفاظ انسان چن نہیں سکتا۔ حق یہ ہے کہ اگر حریم کبریائی کی دستگیری نہ ہو، خدا کی قسم دربار رسالت مآب میں ایک لفظ بھی نہیں بولا جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر۔ تسبیح کا ذکر، عبادت کا ذکر بعد میں ہے۔ میں اپنی بات کو بالکل اختصار کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں پہ صرف ایک حوالہ آج کے لیے، ہم اس موضوع کو تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز لے کر چلیں گے، صرف آج ایک حوالہ، سارے حوالہ جات ادب کے چھوڑ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ایسی داستان عشق ہے کہ واہ آپ واہ، حیران ہو جائیں سبحان اللہ، کہ قرآن مجید کو قاری صاحب چھونے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ پاکی ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کیا آپ بات ہے پاکیزہ ہیں تو قرآن کو ہاتھ لگا سکتے سبحان ہیں، اللہ۔ اگر آپ پاکیزہ نہیں ہیں تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔
سکتے. بے شک. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر قرآن مجید کو چھونے کے آداب یہ بیان کیے کہ اگر آپ باوضو ہیں, اگر آپ باطہارت ہیں, پاکیزہ ہیں, تو قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا اگر آپ اور میں کرسی کو پکڑنا چاہیں تو بغیر وضو کے بھی پکڑ سکتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں. جی جی. اللہ حاضر کیا دنیا میں جو چیزیں ہیں بغیر وضو کے ان کو چھوا جا سکتا ہے, پکڑا جا سکتا ہے. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ میری سواری پر پالان رکھو, زین رکھو, جی, اس کے اوپر جو سیٹ ہوتی ہے فرمایا وہ سیٹ رکھو. حضور سے حکم سنا اور وہاں سے دوڑ لگائی اور گھر بھاگے. اللہ اکبر. صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ اس کو ہمارے آقا نے حکم دیا تھا کہ میری سواری پہ زین رکھو, اور اس نے دوڑ لگائی اور گھر بھاگ گئے. اور جس تیزی کے ساتھ وہ گئے تھے, اچھا کوئی اور ساتھی اٹھے, صحابی اٹھے, اٹھ کے انہوں نے وہ جو زین مبارک تھی اس کو کسنا شروع کر دیا اور حضور کی سواری کو تیار کیا, اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ وہ واپس آئے. صحابہ نے پکڑ لیا, کہا تمہیں حضور نے کہا تھا کہ میری سواری کو تیار کرو اور زین اوپر رکھو, تم گھر بھاگ گئے. اس نے کہا بھائیو ناراض نہ اور خفا نہ ہو, اس لیے کہ حضور نے مجھے فرمایا تھا میں باوضو نہیں تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. قرآن کی ایک آیت نہیں ہے کہ میرے محبوب کی زین کو پکڑنا ہے, سواری کو تیار کرنا ہے تو وضو کرنا شرط ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا بات ہے. ایک حدیث شریف کے اندر نہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے صحابہ میری سواری تیار کرنی ہو تو باوضو ہو کر تیار کیا کرو. اللہ اکبر. کس نے یہ آداب سکھائے؟ سبحان اللہ. کس نے یہ آداب سکھائے ہیں؟ یہ تربیت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہے. اسی طرح حضور نے اپنی کمان پکڑانے کے لیے ایک شخص کو کہا میری کمان پکڑاؤ, انہوں نے بھی گھر کی طرف دوڑ لگا دی. کسی اور نے اٹھ کے کمان پکڑا دی, پھر وہ تیزی کے ساتھ آیا. صحابہ کو غصہ ہوا, خفا ہوئے صحابہ کہ تم دوڑ لگا دی, گھر چلے گئے, کمان نہیں پکڑائی. کہا بھائیو مجھ پہ ناراض مت ہوں, وجہ یہ ہے کہ جب حضور نے مجھے کمان پکڑانے کے لیے کہا تھا میرا وضو نہیں تھا. اللہ اکبر. کس آیت میں آیا کہ کمان کو پکڑنا ہے تو آپ پہلے وضو کیجئے. یہ ہے ادب مصطفیٰ اور انتہا ہے. سبحان اللہ. ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے نعیم. جی ماشاءاللہ. حضرت سیدنا نعیم بن عبداللہ النحام القرشی العدوی. ماشاءاللہ. یہ مکہ شریف کے اندر جو قبیلہ بنو عدی ہے, جی, ان کے یتامہ, مساکین اور بیواؤں کی, بے نواؤں کی یہ کفالت کرتے تھے, کھلاتے پلایا کرتے تھے اور ان کی تربیت کیا کرتے تھے. حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت کی اور غلاموں کو اذن ہجرت ملا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے ہجرت کی. حضرت نعیم نے بھی ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو وہ جو مشرکین تھے, وہ جو کافر تھے, اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ آ گئے اور کہنے لگے خدا کا واسطہ ہے آپ نہ جائیے, اگر آپ چلے جائیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے, ہمارے بیوہ کہاں جائیں گی, یتامہ کہاں جائیں گے, مساکین کہاں جائیں گے, ہم کیسے کھائیں پیئیں گے, تو آپ کی مہربانی آپ نہ جائیے. آپ وہاں چند دن کے لیے رک گئے, سب کا انتظام کیا, سب کا جائیداد کا کھانے پینے کا انتظام کیا. اور بہت دنوں کے بعد حتیٰ کہ بدر اور احد جو جنگیں اور غزوات تھی یہ ہو گئے, 2 3 4 سال کے بعد جب حضور کے دربار میں پہنچے نا تو ایک دن حضور نے فرمایا اس صحابی سے حضرت نعیم سے, فرمایا نعیم تیری قوم والے بڑے باکمال لوگ ہیں, اللہ اکبر. دیکھ تیری قوم نے تجھے روک لیا اور میری قوم نے مجھے نکلنے پہ مجبور کر دیا, تیری قوم بڑی اچھی ہے. ادب کیا ہے, اب ادب دیکھیے. کہا یا رسول اللہ قوم تو آپ ہی کی اچھی ہے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ قبیلہ تو آپ ہی کا اچھا ہے. حضور نے فرمایا اے نعیم وہ کیسے؟ اب ان کی منطق دیکھیے, فلسفہ دیکھیے, ادب دیکھیے. خدا کی عزت کی قسم ذخیرہ حدیث میں ادب کی لاجواب بے نظیر اور بے مثال ہے. آج تلک ایسی آپ کو ادب کی مثال شاید نہ ملے. عرض کی یا رسول اللہ قوم تو آپ ہی کی اچھی ہے, یعنی وہ قریش جو آپ کے رشتہ دار ہیں کافر ہیں, وہ کافر ہو کر بھی اچھے ہیں, اور جو میرے رشتہ دار تھے اگرچہ وہ کافر ہیں, کافر تو برابر ہے نا, کافر اور مشرکین تو برابر ہیں. کہا مگر آپ کی قوم پھر بھی اچھی ہے, میری قوم اچھی نہیں ہے, میری قوم افضل نہیں. حضور نے نعیم وہ کیسے؟ کہا یا رسول اللہ انہوں نے مجبور کیا کہ آپ کو وطن سے نکالا. سمجھیے گا ان کا فلسفہ سمجھیے, ایسا فلسفہ خدا کی قسم آپ کو کہیں اور نظر نہ آئے گا. فلسفہ دیکھیے صحابی کا. کہا یا رسول اللہ آپ کی قوم اچھی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو جب نکلنے پہ مجبور کیا تو وہ اللہ کے دشمن ہو گئے. اللہ اکبر. آپ نے اللہ کے اذن پہ اپنے سر کو جھکا دیا, آپ نے اللہ کی اطاعت کی, تو آپ کی قوم نے آپ کو موقع دیا کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
علامہ صاحب آپ سبحان کی اللہ، قوم نے ماشاء اللہ، آپ کو یہ موقع فراہم کیا کہ آپ اللہ کی اطاعت کریں، ماشاء سو اللہ، آپ نے اللہ کی اطاعت کی، ماشاء اللہ، اپنا وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، خاندان سبحان چھوڑا، اللہ، سبحان آپ اللہ، یثرب میں، جس کو پھر مدینہ اور طیبہ اور طابہ بنا دیا آپ نے، جی جی، آپ تشریف لے آئے، پھر آپ کی قوم اس بات کا وسیلہ بنی کہ آپ انہی اللہ کے دشمنوں کے سر کاٹیں، اللہ اکبر، انہوں نے آپ کو جہاد کا موقع دیا سبحان اللہ، تو سبحان آپ نے اللہ، جہاد کیا، سبحان اللہ، تو یہ مواقع نیکی کے آپ کی قوم نے دیے۔ یا رسول اللہ میری قوم نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، مجھے ہجرت جو اتنی بڑی نیکی تھی اسے روک لیا۔ اللہ اکبر، اللہ آپ اکبر، کی قوم نے آپ کو نیکی کا موقع دیا سبحان اللہ، اور مجھے نیکی سے روکا، تو یا رسول اللہ جو نیکی کے موقع دے وہ افضل والا ہوتا ہے۔ سبحان آپ اللہ، کی قوم اگرچہ وہ کافر قریش ہے اور مشرک ہے پھر بھی وہ افضل والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہے ادب، سبحان اللہ، یہ ہے ادب، اور ادب کی انتہا ہے سبحان اللہ، کہ یا رسول سبحان اللہ آپ کی قوم ہر اعتبار سے افضل ہے، ماشاء اور اللہ، یہاں پر ان کی افضلیت کو بیان کیا جا رہا ہے جو مشرک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، یہ ادب ہے۔ اس طرح کی لازوال اور بے مثال داستانوں سے کتب احادیث بھری ہوئی ہیں، اور یہی ادب الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں ماشاء اللہ، کہیں اور بے نظر شک، نہیں آتا۔ الحمدللہ، اللہ پاک ہمیں ادب مصطفیٰ بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔